چنگیز خان کے خاندان میں سب سے پہلے اس کے اپنے سگے پوتے برقہ خان نے یکم رجب 660 ہجری کو خود اور اپنی قوم کے ساتھ مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا اور ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے حرمین شریفین کو برقہ خان کے لیے دعاؤں کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقہ خان کے لیے دعا کی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ برقہ خان کوئی معمولی سلطان نہ تھا بلکہ چنگیز خان کے خاندان کا وہ طاقتور ترین سلطان تھا جس کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری جانب شوال 660 ہجری بمطابق ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو خان شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک برقہ خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خضر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقہ خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کر دیا، مگر برقہ خان کے بھتیجے نوگائی خان کے تیز دم دستے کی اچانک پیش قدمی اور جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درم برم ہو کر پیچھے ہٹنے کے لیے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح پر جو سخت سردی سے مجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور ہلاکو خان خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی الخانی اور برقہ کی زرعی خیل سلطنتوں میں جڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ جواب میں برقہ خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا کے تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوگ در جوگ اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خضر کے جنوب مشرق میں اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقہ کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پس ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقہ خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقہ خان کی طرف منسوب کرنے لگے اور ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقہ خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا زیادہ بہتر محسوس ہوا۔ چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہو گئے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو سلطنت کے تمام شہروں کے گورنروں کو حکم جاری کیا گیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دلجوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی، وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رعایشیں دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہوگی۔ اس طرح ایک شفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہوگی۔ علامہ اقبال نے تاتاری مغلوں کو یورش تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقہ خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا تھا: ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔